اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے، اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجئے، اور ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے اس پر آخر کیوں ایمان نہ لائیں، اور پھر یہ توقع بھی رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا۔ چنانچہ ان کی اس قول کی وجہ سے اللہ ان کو وہ باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی نیکی کرنے والوں کا صلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ والے لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ یقین جانو کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو اس سے ڈرتے رہو۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں نہیں پکڑ کرے گا، لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہو اور ان پر تمہاری پکڑ کرے گا۔ چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلایا کرتے ہو، یا ان کو کپڑے دو یا ایک غلام کو آزاد کر دو۔ ہاں، اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ نہ ہو تو وہ 3 دن روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے کوئی قسم کھائی ہو اور اسے توڑ دیا ہو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، لہٰذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ اب بتاؤ، کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو۔ اور اگر تم اس حکم سے منہ موڑو گے تو جان رکھو کہ ہمارے رسول پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے اللہ کے حکم کی تبلیغ کر دیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیکی پر کاربند ہیں، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے یہ کہ وہ آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہیں اور ایمان رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں۔ پھر جن چیزوں سے آئندہ روکا جائے ان سے بچا کریں اور ایمان پر قائم رہیں، اور اس کے بعد بھی تقوی اور احسان کو اپنائیں۔ اللہ احسان پر عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں آ جائیں گے، تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی ایسا جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو اس کا بدلہ دینا واجب ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو جانور اس نے قتل کیا ہے اس جانور کے برابر چوپایوں میں سے کسی جانور کو، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 دیانتدار تجربہ کار آدمی کریں گے، کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے، یا اس کی قیمت کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلا کر ادا کیا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں تاکہ وہ شخص اپنے کیے کا بدلہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ اقتدار اور انتقام کا مالک ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے، لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ اللہ نے کعبے کو، جو بڑی حرمت والا گھر ہے، لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنایا ہے۔
نیز حرمت والے مہینے، نذرانے کے جانوروں اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی امن کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، اور جو کچھ تم کھلے بندوں کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ اے رسول، لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو، لہٰذا اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ البتہ اللہ نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان کے جو جوابات دیے گئے ہیں ان سے منکر ہو گئے۔ اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ اور نہ حامی، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین پر اپنے باپ دادا کو پایا ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو اور نہ کوئی ہدایت، تو کیا پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت تو تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے دو دیانتدار آدمی ہوں جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیروں یعنی غیر مسلموں میں سے دو شخص ہو جائیں۔ پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ لینا نہیں چاہتے، چاہے معاملہ ہمارے کسی رشتہ دار کا کیوں نہ ہو، اور اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے، ورنہ ہم گناہگاروں میں شمار ہوں گے۔ پھر بعد میں اگر یہ پتہ چلے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو ان لوگوں میں سے دو آدمی ان کی جگہ گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے دو آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دو آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے، اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی، ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، یا اس بات سے ڈریں کہ جھوٹی گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی جو ہماری تردید کر دے گی۔ اور اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ اس کی طرف سے کہا گیا ہے اسے قبول کرنے کی نیت سے سنو۔ اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ دن یاد کرو جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، پوشیدہ باتوں کا تمام تر علم تو آپ ہی کے پاس ہے۔ یہ واقعہ اس دن ہوگا جب اللہ کہے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی۔ تم لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی تھی، اور جب تم میرے حکم سے گارا لے کر اس سے پرندے کی جیسی شکل بناتے تھے،
پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا، اور تم مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کر کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اور ان کے اس واقعے کا بھی ذکر سنو جب حواریوں نے کہا تھا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتارے؟ عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور اس کے ذریعے ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائیں، اور ہمیں پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ چنانچہ عیسیٰ ابن مریم نے درخواست کی کہ یا اللہ، ہم پر آسمان سے ایک ایسا خوان اتار دیجئے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے ایک خوشی کا موقع بن جائے، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں یہ نعمت عطا فرما ہی دیجئے، اور آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں بے شک تم پر وہ خوان اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہان کے کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا۔ اور اس وقت کا بھی ذکر سنو جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بناؤ؟ وہ کہیں گے ہم تو آپ کی ذات کو شریک سے پاک سمجھتے ہیں، میری مجال نہ تھی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو یقیناً معلوم ہو جاتا، آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں، اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا۔ یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے۔ میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا میں ان کے حالات سے واقف رہا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ خود ان کے نگراں تھے، اور آپ ہر چیز کے گواہ ہیں۔ اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو یقیناً آپ کا اقتدار بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل۔ اللہ کہے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا۔ ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہے اور یہ اس سے خوش ہیں، یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ تمام آسمانوں اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے اس سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ سورۃ الانعام۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیریاں اور روشنی بنائی۔ پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی، اور دوبارہ زندہ ہونے کی ایک متعین میعاد اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، وہ تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے حالات بھی، اور جو کچھ کمائی تم کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا۔ نتیجہ یہ کہ جس بات کا یہ مذاق اڑاتے ہیں جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی۔
کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا۔ ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجی، اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں، لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا، اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کیں۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیتے جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی، پھر یہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ پھر بھی یہی کہتے کہ یہ کھلے ہوئے جادو کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتار دیتے تو سارا کام ہی تمام ہو جاتا، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جاتی۔ اور اگر ہم فرشتے ہی کو پیغمبر بناتے تب بھی اسے کسی مرد ہی کی شکل میں بناتے، اور ان کو پھر ہم اس شبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب مبتلا ہیں۔ اور اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کو اسی چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کافروں سے کہو کہ ذرا زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ان سے کہو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ پھر اگر وہ جواب نہ دیں تو خود ہی کہہ دو کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے، اس لیے توبہ کر لو تو پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، ورنہ وہ تم سب کو ضرور بالضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے، اور رات اور دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہیں سب اسی کے قبضے میں ہیں، اور وہ ہر بات کو سنتا، ہر چیز کو جانتا ہے۔ کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رکھوالا بناؤں، اس اللہ کو چھوڑ کر جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو سب کو کھلاتا ہے، کسی سے کھاتا نہیں۔ کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا کیا ہے کہ میں فرمانبرداری میں سب لوگوں سے پہل کرنے والا میں بنوں، اور تم مشرکوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہوگا۔ جس کسی شخص سے اس دن وہ عذاب ہٹا لیا گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہی ہے، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، پوری طرح باخبر بھی۔ کہو کون سی ایسی چیز ہے جو کسی بات کی گواہی دینے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی ہو؟ کہو اللہ، اور وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن وحی کے طور پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جنہیں یہ قرآن پہنچے۔ کیا سچ مچ تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں؟ کہہ دو کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دوں گا۔ کہہ دو وہ تو صرف ایک خدا ہے، اور جن جن چیزوں کو تم اس کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ پھر بھی جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ یقین رکھو کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ اس دن کو یاد رکھو جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سے پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدائی میں اللہ کے شریک ہیں؟ اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ دیکھو یہ اپنے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول جائیں گے۔
اور جو معبود انہوں نے جھوٹ موٹ تراش رکھے تھے ان کے انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکے گا۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں، مگر چونکہ یہ سننا طلب حق کی بجائے ضد پر ارے رہنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیا ہے۔ اور اگر وہ ایک ایک کر کے ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انتہا یہ ہے کہ جب تمہارے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن پچھلے لوگوں کی داستانوں کے سوا کچھ نہیں، اور یہ دوسروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی جانوں کے سوا کسی اور کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہے، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ اور بڑا ہولناک نظارہ ہوگا اگر تم وہ وقت دیکھو جب ان کو دوزخ پر کھڑا کیا جائے گا اور یہ کہیں کہ اے کاش ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اس بار ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ہمارا شمار مومنوں میں ہو جائے۔ حالانکہ ان کی یہ آرزو بھی سچی نہ ہوگی، بلکہ دراصل وہ چیز یعنی آخرت ان کے سامنے کھل کر آ چکی ہوگی جسے وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اس لیے مجبوراً یہ دعویٰ کریں گے، ورنہ اگر ان کو واقعی واپس بھیجا جائے تو یہ دوبارہ بھی وہی کریں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے، اور یقین جانو یہ پکے جھوٹے ہیں۔ یہ تو یوں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے اور ہم کو مر کر دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ اور اگر تم وہ وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، وہ کہے گا کیا یہ دوسری زندگی حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بے شک ہمارے رب کی قسم۔ اللہ کہے گا تو پھر چکھو عذاب کا مزہ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے خسارے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے جا ملنے کو جھٹلایا ہے، یہاں تک کہ جب قیامت اچانک ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے اس قیامت کے بارے میں بڑی کوتاہی کی، اور وہ اس وقت اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا خبردار رہو کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقین جانو جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ اے رسول، ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، کیونکہ دراصل یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، پھر جس طرح انہیں جھٹلایا گیا اور تکلیفیں دی گئیں اس سب پر انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کو پہنچ گئی، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو بدل سکے، اور پچھے رسولوں کے کچھ واقعات آپ تک پہنچ ہی چکے ہیں۔ اور اگر ان لوگوں کا منہ موڑے رہنا تمہیں بہت بھاری معلوم ہو رہا ہے تو اگر تم زمین کے اندر جانے کے لیے کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی ڈھونڈ سکتے ہو تو ان کے پاس ان کا منہ مانگا یہ معجزہ لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا، لہٰذا تم نادانوں میں ہرگز شمار نہ ہونا۔ بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں جو حق کے طالب بن کر سنیں۔ جہاں تک ان مردوں کا تعلق ہے ان کو تو اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا، پھر یہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ تم ان سے کہو کہ اللہ بے شک اس بات پر قادر ہے کہ کوئی نشانی نازل کر دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا انجام نہیں جانتے۔ اور زمین میں جتنے جانور چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں وہ سب مخلوقات کی تم جیسی ہی اصناف ہیں۔ ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر ان سب کو جمع کر کے ان کے پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے بہرے اور گونگے ہو چکے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ہر دھرمی کی وجہ سے گمراہی میں ڈال دیتا ہے،
اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ ان کافروں سے کہو اگر تم سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت ٹوٹ پڑے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ بلکہ اسی کو پکارو گے پھر جس پر پریشانی کے لیے تم نے اسے پکارا ہے، اگر وہ چاہے گا تو اسے دور کر دے گا۔ اور جن دیوتاؤں کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اس وقت ان کو بھول جاؤ گے۔ اور اے پیغمبر، تم سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے، پھر ہم نے ان کی نافرمانی کی بنا پر انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کیا تاکہ وہ عز و نیاز کا شیوا اپنائیں۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تھی اس وقت وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے، بلکہ ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے شیطان نے انہیں یہ سمجھایا کہ وہی بڑے شاندار کام ہیں۔ پھر انہیں جو نصیحت کی گئی تھی جب وہ اسے بھلا بیٹھے تو ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھیں جب وہ ان پر اترانے لگے تو ہم نے اچانک ان کو آ پکڑا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ اس طرح جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی، اور تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو ذرا مجھے بتاؤ کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں لا کر دے دے؟ دیکھو ہم کیسے مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں۔ کہو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آئے یا اعلان کر کے، دونوں صورتوں میں کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو ہلاک کیا جائے گا؟ ہم پیغمبروں کو اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر خوشخبری سنائیں اور نافرمانی پر اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لی ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو عذاب پہنچ کر رہے گا کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی تھے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا پورا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ کہو کہ کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے پیغمبر، تم اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے پروردگار کے پاس ایسی حالت میں جمع کر کے لایا جائے گا کہ اس کے سوا نہ ان کا کوئی یار و مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی، تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کر لیں۔ اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنا جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے رہتے ہیں۔ ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اور تمہارے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے تم انہیں نکال باہر کرو اور ظالموں میں شامل ہو جاؤ۔ اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کوئی دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کرنے کے لیے چنا ہے؟ کیا جو کافر یہ بات کر رہے ہیں ان کے خیال میں اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو دوسروں سے زیادہ نہیں جانتا؟ اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہو سلامتی ہو تم پر، تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کا یہ معاملہ کرنا لازم کر لیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور ہم اسی طرح نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ سیدھا راستہ بھی واضح ہو جائے اور تاکہ مجرموں کا راستہ بھی کھل کر سامنے آ جائے۔ اے پیغمبر،
ان سے کہو کہ تم اللہ کے سوا جن جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کہو کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا، اگر میں ایسا کروں گا تو گمراہ ہوں گا اور میرا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہوگا۔ کہو کہ مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل مل چکی ہے جس پر میں قائم ہوں، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ جس چیز کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا، وہ حق بات بیان کر دیتا ہے، پھر وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے پاس ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے۔ کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اسے علم نہ ہو، اور زمین کے اندھیریوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو۔ اور وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے، اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے، پھر اس نئے دن میں تمہیں نئی زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت تو تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ وہی اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے اور تمہارے لیے نگران فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا پورا وصول کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر ان سب کو اللہ کی اور یہ کہتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ کہو اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بچاتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ کہو کہ وہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب اتارے اور اوپر سے بھیج دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دے، یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھڑا دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں واضح کر رہے ہیں تاکہ یہ کچھ سمجھ سے کام لیں۔ اور اے پیغمبر، تمہاری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا ہے حالانکہ وہ بالکل حق ہے۔ تم کہہ دو کہ مجھ کو تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے۔ ہر واقعے کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تم سب کو معلوم ہو جائے گا۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو برا بھلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے اس وقت تک کے لیے الگ ہو جاؤ جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ان کے کھاتے میں جو اعمال ہیں ان کی کوئی ذمہ داری پرہیزگاروں پر عائد نہیں ہوتی، البتہ نصیحت کر دینا ان کا کام ہے۔ شاید وہ بھی ایسی باتوں سے پرہیز کرنے لگیں، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرو تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب اس طرح گرفتار ہو جائے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی اس کا یار و مددگار بن سکے نہ سفارشی، اور اگر وہ اپنی رہائی کے لیے ہر طرح کا فدیہ بھی پیش کرنا چاہے تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے۔ چنانچہ یہی دین کو کھیل تماشا بنانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی بدولت گرفتار ہو گئے ہیں، چونکہ انہوں نے کفر اپنا لیا تھا، اس لیے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب اور ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پکاریں جو ہمیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان، اور جب اللہ ہمیں ہدایت دے چکا ہے تو کیا اس کے بعد بھی ہم الٹے پاؤں پھر جائیں اور اس شخص کی طرح ہو جائیں جسے شیطان نے بہکا کر صحرا میں لے گیا ہو اور وہ حیرانی کے عالم میں بھٹکتا پھرتا ہو،
اس کے کچھ ساتھی ہوں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، کہو کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی صحیح معنوں میں ہدایت ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے جھک جائیں، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے ڈرتے رہو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ روز قیامت سے کہے گا کہ تو ہو جا، تو وہ ہو جائے گی، اس کا قول برحق ہے، اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی، وہ غائب و حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے، اور وہی بڑی حکمت والا ہے، پوری طرح باخبر ہے۔ اور اس وقت کا ذکر سنو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کہ کیا بتوں کو خدا بنائے بیٹھے ہیں؟ کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا نظارہ کراتے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ وہ مکمل یقین رکھنے والوں میں شامل ہوں۔ چنانچہ جب ان پر رات چھائی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتے دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہنے لگے اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب انہوں نے سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہوا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، جن جن چیزوں کو تم اللہ کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ میں نے تو پوری طرح یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور پھر یہ ہوا کہ ان کی قوم نے ان سے حجت شروع کر دی۔ ابراہیم نے ان سے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اور جن چیزوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا دیں گی، الا یہ کہ میرا پروردگار مجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو وہ ہر حال میں پہنچے گا۔ میرے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم پھر بھی کوئی نصیحت نہیں مانتے؟ اور جن چیزوں کو تم اللہ کا شریک بنا رکھا ہے میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جبکہ تم ان چیزوں کو اللہ کا شریک ماننے سے نہیں ڈرتے جن کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ اب اگر تمہارے پاس کوئی علم ہے تو بتاؤ کہ ہم دو فریقوں میں سے کون بے خوف رہنے کا زیادہ مستحق ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا، امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے، اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کی حکمت بھی بڑی ہے، علم بھی کامل ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت عطا فرمائی، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، نیز اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو ہم نے دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ان کے باپ دادا، ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو ہم نے ان سب کو منتخب کر کے راہ راست تک پہنچا دیا تھا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے، اور اگر وہ شرک کرنے لگتے تو ان کے سارے نیک اعمال اکارت ہو جاتے۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ عرب کے لوگ اس نبوت کا انکار کریں تو کچھ پرواہ نہ کرو،
کیونکہ ان کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں۔ یہ لوگ جن کا اوپر ذکر ہوا وہ تھے جن کو اللہ نے مخالفین کے رویے پر صبر کرنے کی ہدایت کی تھی، لہٰذا اے پیغمبر تم بھی انہی کے راستے پر چلو۔ مخالفین سے کہہ دو کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو دنیا جہان کے سب لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور بس۔ اور ان کافر لوگوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا تو انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں جانی۔ ان سے کہو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، اور جس کو تم نے متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے، جن میں سے کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سے حصے چھپا لیتے ہو، اور جس کے ذریعے تم ان باتوں کی تعلیم دی گئی ہے تھی جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا۔ اے پیغمبر تم خود ہی اس سوال کے جواب میں اتنا کہہ دو کہ وہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی، پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ یہ اپنی بیہودہ گفتگو میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے رہیں۔ اور اسی طرح یہ بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، پچھلی آسمانی ہدایتوں کی تصدیق کرتی ہے، تاکہ تم اس کے ذریعے بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو خبردار کرو۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نماز کی پوری نگہداشت کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی ہو۔ اور اسی طرح وہ جو یہ کہے کہ میں بھی ایسے ہی کلام نازل کر دوں گا جیسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور اگر تم وہ وقت دیکھو تو بڑا ہولناک منظر نظر آئے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ تم جھوٹی باتیں اللہ کے ذمے لگاتے تھے، اور اس لیے کہ تم اس کی نشانیوں کے خلاف تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہمیں تو تمہارے وہ سفارشی کہیں نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، اور جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا وہ سب تم سے گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ بے شک اللہ ہی نے دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے، اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے۔ لوگو وہ ہے اللہ، پھر کوئی تمہیں بہکا کر کس اوندھی طرف لے جا رہا ہے؟ وہی ہے جس کے حکم سے صبح کو پوپ اٹھتی ہے، اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اور سورج اور چاند کا ایک حساب کا پابند بنایا ہے۔ یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، علم بھی کامل۔ اور اسی نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو۔ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیں۔ وہی ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر شخص کا ایک مستقر ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ، اور ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں۔ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر قسم کی کونپلیاں اگائیں، ان سے ہم نے سبزیاں پیدا کی جن سے ہم تہ پر تہ دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے کھابوں سے پھلوں کے وہ گچھے نکالتے ہیں جو پھل کے بوجھ سے جھکے جاتے ہیں۔ اور ہم نے انگوروں کے باغ اگائے اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں۔ جب یہ درخت پھل دیتے ہیں تو ان کے پھلوں اور ان کے پکنے کی کیفیت کو غور سے دیکھو۔ لوگوں ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ اور لوگوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک قرار دے دیا، حالانکہ اللہ
نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور سمجھ بوجھ کے بغیر اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لیں، حالانکہ اللہ کے بارے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ ان سب سے پاک اور بالا تر و برتر ہے۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کہاں اس کا کوئی بیٹا کہاں ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں۔ اسی نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ لوگو، وہ ہے اللہ جو تمہارا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ وہ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اس کی ذات اتنی ہی لطیف ہے اور وہ اتنا ہی باخبر ہے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کے سامان پہنچ چکے ہیں۔ اب جو شخص آنکھیں کھول کر دیکھے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو شخص اندھا بن جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اور مجھے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے۔ اور اسی طرح ہم آیتیں مختلف طریقوں سے بار بار واضح کرتے ہیں تاکہ تم انہی لوگوں کو پہنچا دو، اور بالآخر یہ لوگ تو یوں کہیں کہ ہم نے کسی سے سیکھا ہے، اور جو لوگ علم سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ہم حق کو آشکار کر دیں۔ اے پیغمبر، تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے تم اس کی پیروی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ ہم نے نہ تمہیں ان کی حفاظت پر مقرر کیا ہے اور نہ تم ان کے کاموں کے ذمہ دار ہو۔ مسلمانوں، جن جھوٹے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگیں۔ اس دنیا میں تو ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے، پھر سب کو اپنے ہی پروردگار کے پاس لوٹنا ہے۔ اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے۔ اور ان لوگوں نے بڑی زوردار قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کے پاس واقعی کوئی نشانی یعنی ان کا مطلوبہ معجزہ آ گئی تو یہ یقیناً ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ ان سے کہو کہ ساری نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہیں، اور مسلمانوں، تمہیں کیا پتا ہے کہ اگر وہ معجزے آ بھی گئے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، جس طرح یہ لوگ پہلی بار قرآن جیسے معجزے پر ایمان نہیں لائے۔ ہم بھی ان کی ضد کی پاداش میں ان کے دلوں اور نگاہوں کا رخ پھیر دیتے ہیں اور ان کو اس حالت میں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔